السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وعظم وشرف وکرم وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے معصور کے ذریعہ رجب المرجب کی جو ہم نے ابتدا کی تھی، تو اس دعا کی برکت کو حاصل کرتے ہوئے شعبان المعظم کی مبارک ساعتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس دعا کا جو ایک مقصود تھا، اس دعا کا جو ایک مقصد تھا، اب اس منزل مقصود کی طرف پہنچنے کا، اس منزل مقصود تک پہنچ آنے کا قریباً وقت آ گیا۔ یعنی اس دعا کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل مجدہ الکریم سے ماہ رمضان پانے کی خواہش، تمنا اور آرزو ظاہر فرمائی تھی۔ گویا رجب المرجب گزر گیا، شعبان المعظم کی قریباً آخری ایام چل رہے ہیں، اس کے بعد پھر ماہ رمضان کی آمد ہوگی۔ میں نے ہمیشہ بتایا کہ جب کسی خاص چیز کا اہتمام کرنا ہوتا ہے یا جب کوئی بڑی چیز وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہے یا جب کوئی خاص موقع ہوا کرتا ہے تو اس کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دنیا کا بھی ایک اصول ہے، دنیا کا بھی ایک نیم اور قاعدہ ہے کہ آپ جب اپنے گھروں پر کوئی بڑا فنکشن کرتے ہیں، آپ اپنے گھروں پر جب کسی بڑے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں یا آپ کے گھروں پر جب شادیاں ہوا کرتی ہیں، تو جو ذمہ دار حضرات ہوا کرتے ہیں، جن کی معاشرے میں ایک پکڑ ہوتی ہے، جو عزت دار گردانے جاتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ساری چیزیں بہت منظم طریقے سے آگے جا رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ شادیوں کے لیے ان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر لیا جاتا ہے، ان کا سارا معاملہ ویل پلانڈ ہوتا ہے کہ آگے جو کچھ بھی اس شادی کے اندر ہونا ہے، کون سی چیز کس وقت پر اور کیسے کیسے انجام پائے گی۔ جو شادیاں کامیاب ہوا کرتی ہیں یا جن شادیوں کے اندر کوئی بدنظمی نہیں ہوا کرتی، تو اتنے بڑے پروگرام کو منعقد کرنے سے پہلے باضابطہ اس کا چارٹ بنایا جاتا ہے، کتنے مہمان آنے والے ہیں، کتنی باراتیوں کی آمد ہوگی، ان مہمانوں کا انتظام کہاں کیا جائے گا، کس مہمان کو کس گھر میں ٹھہرانا ہے، اور اس کے بعد باراتیوں کے انتظامات کس طریقے سے ہوں گے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیسے کرنا ہے۔ جو لوگ یہ سارے کام وقت سے پہلے ہی مرتب کر لیتے ہیں، منظم کر لیتے ہیں، ان کا ایک چارٹ بنا لیتے ہیں، پھر ایسی شادیوں کے اندر کبھی کوئی رکاوٹ، ایسی شادیوں کے اندر کبھی کوئی ذلت اور رسوائی دیکھنے میں نہیں آتی۔ ورنہ جو شادیاں ایسے ہی غیر مرتب طریقے سے، غیر منظم طریقے سے کر دی جاتی ہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ایسے پروگرام کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کام ضرور ہو جاتا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے کام کے لیے پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بلا تمہید ایک بہت بڑا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے، جس کی گھڑی گھڑی اور جس کا لمحہ لمحہ بڑی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں والا ہے۔ اسی مہینے کی اہمیت اور عظمت کو بتانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا 2 مہینے پہلے ہی سے ہمیں ذہنی طور پر تیار کرنا چاہا تھا کہ ابھی اس مہینے کی آمد نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ مہینہ ہم سے تقریباً 60 دن کی مسافت پر 60 دن کی مسافت کی دوری پر ہے، لیکن اس کا اہتمام گویا 2 مہینے پہلے ہی سے کروا دیا گیا۔
یہ دعا سکھا کر کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، گویا کہ رجب کی ابتدا ہی سے ہمیں اس ماہ مبارک کے اہتمام کے لیے، اس ماہ مبارک کو خیر اور سعادت کے کاموں میں گزارنے کے لیے گویا 2 مہینے پہلے ہی سے ہمیں اس کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو آنے والا مہینہ ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اس مہینے میں رب کائنات کی طرف سے جو آسمان کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ان رحمتوں میں سے کسی ایک رحمت کو بھی ہمیں مس نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی رحمتوں کے خزانے سے ہمیں پورا پورا حصہ پانا ہے۔ تو یہ سارے کام یا اللہ کی رحمتوں سے پورا پورا حصہ وہی شخص لے سکتا ہے جو اس مہینے کی آمد سے پہلے پہلے اس پورے 30 مہینے کو گزارنے کا ایک چارٹ بنا لیتا ہے۔ اس کے پاس باضابطہ ایک پلان ہوتا ہے کہ اس پورے مہینے کو مجھے کیسے گزارنا ہے، ورنہ وقت کا کیا ہے؟ اس نے کبھی کسی کا انتظار کیا ہے؟ وقت کبھی کسی کے لیے رکا ہے؟ وقت کا پہیہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، وقت ہمیشہ اپنے سفر پر رہتا ہے۔ وقت نے آج تک کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا ہے، وہ آپ کا اور ہمارا بھی انتظار نہیں کرے گا۔ جس طرح زندگی میں ہم نے بہت سے رمضان گزارے، یہ رمضان بھی اسی طریقے سے لاپرواہی میں گزر جائے گا اگر ہم نے اس آنے والے مہمان، اس آنے والے رمضان کے لیے اگر ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی، اگر ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ اس رمضان کے ایک ایک دن کو کیسے گزارنا ہے، اس رمضان کی ایک ایک گھڑی کو ہمیں کس طریقے سے اللہ کی رضا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول میں ہمیں گزارنا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اس مہینے کی آمد سے پہلے پہلے ہم اپنا گویا ایک چارٹ بنا لیں، ہمارا ایک پلاننگ پیپر ہونا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کتنا قرآن پڑھنا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں کتنا درود پڑھنا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں کتنا صدقہ و خیرات کرنا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں کتنا وقت اپنے بچوں کی تربیت پر لگانا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں گھروں میں کس طریقے سے دروس کا اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کو فروغ دینے کا ہمیں کس طریقے سے اہتمام کرنا ہے، کس طرح ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، بھائی بہنوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے ایک چارٹ اور ایک پلاننگ پیپر آپ تیار کر لیتے ہیں۔ اور پھر سب کو پتا ہے کہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے کی جو سب سے بڑی چیز ہے اور جس کے لیے یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آ رہا ہے، یہ اللہ کے لیے رکھے گئے روزے کا مہینہ ہے۔ روزے ہی کے لیے یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوگر ہو رہا ہے، لہذا اس روزے کی پریکٹس بھی ہمیں پہلے ہی سے کر لینی چاہیے۔ اس کا طریقہ علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں رکھے جانے والے روزوں کی ٹریننگ کے لیے تو آپ کو رجب ہی سے تیار کر دیا تھا کہ رجب ہی سے آپ دھیرے دھیرے روزے رکھنے کی عادت اپنے اندر ڈال لیں، ورنہ جب اچانک رمضان آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کو فرض روزے جب رکھنے پڑیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی تھوڑی موڑی لاپرواہی کی وجہ سے، آپ کی بھول چوک اور آپ کی بے توجہی کی وجہ سے آپ روزے جیسے عظیم فرض کی ادائیگی میں آپ کسی کوتاہی کے شکار ہو جائیں۔ لہذا رجب ہی سے ہمیں گویا ٹریننگ دی گئی تھی کہ ہم گاہے بگاہے روزے رکھتے رہیں۔ رجب کے مہینے کے جو روزے تھے ان کا اہتمام کیا گیا، اس کے بعد پھر جو شعبان کے مہینے کے جو کئی روزے ہیں، اور اب تو رمضان بالکل قریب آ گیا ہے۔ ابھی بھی ہم میں اور آپ میں سے جو لوگ روزے رکھنا چاہتے ہیں روزے رکھیں۔ اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں رمضان میں جو روزہ رکھنا ہے اس کے لیے ایک عادت بھی گویا ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور دوسری چیز یہ کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا خود یہ بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پورے مہینے کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، رجب کے مہینے کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ اگر امتی ان مہینوں میں پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھتا تو ایک امت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ دن تو کم سے کم روزے کے عالم میں گزار دے، روزے کی حالت میں تو کم سے کم کچھ دنوں کو اسے گزار ہی دینا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا
تب بھی ہمیں روزے کی رمضان میں روزے رکھنے کے لیے ایک یعنی روزے کا ایک ماحول ہمیں کریٹ کرنا چاہیے. یعنی جو چلتے پھرتے کھانے کی جو ہماری ایک عادت بنی رہتی ہے, 10 بجے ناشتہ کرنا, اس کے بعد پورے دن جو منہ چلتا رہتا ہے, اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اب چونکہ رمضان بہت قریب آ گیا ہے, ہم کوشش کریں کہ ناشتہ بالکل ارلی مارننگ میں 6 بجے 7 بجے کر لیں, جتنا جلدی ہو سکے. پھر کوشش کریں کہ پورے دن یعنی دوپہر کا کھانا بھی بہت لیٹ سے کھائیں. مقصد یہ ہے کہ روزے کے اندر جس طریقے سے ایک انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے, بھوک اور پیاس کی شدت اسے ستاتی ہے اور وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے, چغلی اور غیبت اور اس طرح کے برے کام سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے, ایسے ہی رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کی آمد سے پہلے ہمیں روزے کا ایک ماحول اپنے اندر کریٹ کر لینا چاہیے, اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستوں, آپ کو پتا ہے کہ جو آنے والا جو ایک مبارک مہینہ ہے, یہ مبارک مہینہ دراصل ہماری روح کو تازگی دینے والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر گویا ہم ہمارے اندر جو روح کا جو چراغ جل رہا ہے, اس روح کو گویا ہم ایک نئی زندگی دے رہے ہوتے ہیں. 11 مہینے تک انسان گناہوں میں لت پت زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوتا ہے, گناہوں والی گندگی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اتنے میں ایک مبارک مہینہ آ جاتا ہے, وہ مبارک مہینہ کہ گویا کہ جس روح کو انسان نے 11 مہینے گندا کر دیا تھا, یہ مبارک مہینہ جب آتا ہے, یہ مبارک مہینہ اس روح کی جو گندگی ہوتی ہے, اس روح کی جو غلاظت ہوتی ہے, گویا اس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آتا ہے. تو ہمیں یہ جو آنے والا مہینہ ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ روح کو زندگی دینے والا, روح کو بالیدگی اور روح کو تازگی دینے والا مہینہ ہے. روح کو ٹھنڈک کیسے ملتی ہے, روح کو تازگی کیسے ملتی ہے؟ جب آپ لمبے سجدے کریں گے, جب آپ کی پیشانیاں خدا کے حضور جھکیں گی, جب آپ غریبوں کا خیال رکھیں گے, جب آپ اللہ کے لیے روزے رکھیں گے, جب آپ کی نگاہیں قرآن کے اوپر کھلی رہیں گی, جب آپ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھیں گے, یہ جتنے بھی اعمال خیر ہیں, یہ جتنے بھی نیکیوں کے کام ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے روح کو توانائی ملتی ہے, روح کو ایک زندگی ملتی ہے, روح پاورفل بنتی ہے. ورنہ جیسے جیسے انسان گناہوں والی زندگی گزارتا ہے, انسان کے اندر جیسے جیسے غلط کام کا جذبہ پیدا ہوتا رہتا ہے, روح مر رہی ہوتی ہے اور انسان کا جو نفس ہے وہ موٹا ہو رہا ہوتا ہے, انسان کا جو نفس ہے وہ زندہ ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں نفس کو مارنا ہے اور روح کو زندگی بخشنا ہے. یہی ایک مرد مومن کی خوبی ہوا کرتی ہے کہ ایک مرد مومن اپنی پوری زندگی اس روح کو توانا کرنے کے لیے, اس روح کو زندگی بخشنے کے لیے زندہ رہتا ہے اور اس روح کو تازگی بخشتا رہتا ہے, کیونکہ روح یہ امر ربی ہے, روح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وہ تحفہ ہے جو رب کائنات نے انسانیت کو عطا فرمایا ہے. لہذا اس روح کو زندگی دینے کے لیے ہمارے اندر جو روح کا اصل جو ہمارے اندر موجود ہے وہ روح ہی ہے. اوپر سے جو ہمارے جسم کا ایک ڈبہ ہے, اس ڈبے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہمارے اندر اگر کوئی قابل ذکر چیز ہے وہ صرف اور صرف ہماری روح ہے. ہماری روح جب تک ہمارے اندر ہے ہم سب کچھ ہیں, لیکن جیسے ہی روح ہمارے اور آپ کے اندر سے رخصت ہو جاتی ہے پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی, حتیٰ کہ پھر ہمیں کوئی انسان بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کوئی ہمارا نام لے کر پکارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لوگ ہمیں مردہ کہتے ہیں, لوگ ہمیں لاش کہتے ہیں, لوگ نام تک بھول جاتے ہیں. کیوں؟ ملک الموت نے آپ کی آنکھ نکالی تھی, آپ کے کان کاٹے تھے, آپ کے ناک چھینے تھے, کچھ بھی نہیں کیا تھا. بس روح کا چراغ جو ہمارے اور آپ کے اندر جل رہا تھا, اس چراغ کو انہوں نے گل کر دیا تھا, اس چراغ کو انہوں نے بجھا دیا تھا. اس چراغ کے بجھتے ہی پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی زندگی کتنی اجیرن ہو گئی. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ جو مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوگر ہونے والا ہے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کا آپ خیر اور سعادت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم یہ جو آنے والا مبارک مہینہ ہے, اس مبارک مہینے کو ہمارے اور آپ کے لیے ایک انقلابی مہینہ بنائے, تاکہ اس مہینے کے لمحے لمحے کی ہم قدر کریں اور جتنا ہو سکے اس ماہ مبارک کے اندر ہم اپنے روح کو تازگی دینے والے کام کریں, اپنے روح کو توانائی بخشنے والے کام کریں. میرے بزرگوں اور دوستوں, ماہ رمضان المبارک کے اندر یوں تو
آپ بہت سی چیزیں تیار کر سکتے ہیں اس مہینے میں کرنے کے لیے، لیکن سب سے اہم بات جو اس سے پہلے بھی میں نے بارہا بتایا کہ آپ یاد رکھیں کہ اس کے اندر سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو اس بار تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اذانوں کا جو سلسلہ ہے ویسے بھی موقوف ہے، مائک وغیرہ سے اذانیں نہیں ہو رہی ہیں۔ بارہا میں نے عرض کیا کہ جو مغرب کی اذان ہوتی ہے، یہ مغرب کی اذان کبھی بھی یہ افطار کا اعلان نہیں ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو تو گویا کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ ایسے ہی جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو فجر کی اذان کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ نہ تو مغرب کی اذان یہ افطار شروع ہونے کا وقت ہے، اور نہ تو فجر کی اذان یہ سحری کے ختم ہونے کا اعلان ہے۔ فجر کی اذان فجر کی نماز کے لیے دی جاتی ہے، مغرب کی اذان مغرب کی نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے افطار کا بھی ایک وقت بنایا ہے اور اس نے سحری کا بھی ایک وقت بنایا ہے، اور یہ سارے ٹائم ٹیبل ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ جب اذانیں ہوا کرتی تھی، جب مائک سے لوگ اذان سنا کرتے تھے، اس وقت تو بہرحال 2 منٹ 3 منٹ جو بھی احتیاط سے اذان ہوتی تھی لوگ کھول لیا کرتے تھے۔ ابھی شعبان کا جو شب برات کا جو روزہ رکھا گیا تھا، میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا کہ ہم نے تو جو اس کا وقت تھا اس وقت پہ ہم نے روزہ کھول لیا، بغل سے بار بار آواز آ رہی تھی ذرا سنو اذان کہیں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، بار بار آواز آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تقریباً 10 منٹ تک لوگ انتظار کرتے رہے، پھر یعنی بغیر اذان ہی کے کہہ لیں کہ ان کو پھر روزہ کھولنا پڑا، یعنی مایوس ہو کر کہ کہیں سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو مایوس کیوں کرتے ہیں جب آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہے، آپ کے پاس یعنی اپ ڈیٹڈ موبائل ورژن ہے، یہ وہ ٹائمنگ ہے جو انٹرنیشنل ٹائمنگ کے بالکل مطابق ہوتی ہے۔ اب تو اس میں منٹ کا فرق تو دور کی بات ہے، اب اس میں سیکنڈوں کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس اگر 20 موبائل ہیں تو 20 موبائل کے اندر منٹ اور سیکنڈ تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کا ٹائم ٹیبل جب اس کے اندر پوسٹر کے اندر دیا گیا ہے، جب آپ کا جو آپ کو جو کارڈ ملتا ہے اس کے اندر جب وہ ٹائم دیا گیا ہے، جیسے ہی وہ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے مطابق آپ افطار کر لیا کریں، وہی آپ کے لیے وقت ہوتا ہے۔ مؤذن کے انتظار کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ مؤذن جب مسجد سے اذان دیتا ہے تو کم سے کم ایک تو جو یعنی اس پوسٹر کے اندر جو ٹائمنگ دی رہتی ہے 2 منٹ اس میں احتیاط کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو مؤذن اذان دیتا ہے پہلے وہ خود افطار کرتے ہیں، افطار کرنے کے بعد پھر وہ مطلب اذان کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں، تو اس سے گویا 3-4 منٹ کا گویا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنے کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ دنیا کافی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے، آپ بھی کافی ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل کے مطابق اور آپ کا جو آپ کے پاس جو افطار کارڈ ہے اس کو دیکھ کر اگر آپ افطار کریں گے تو آپ وقت سے پہلے نہیں کرنے والے کہ آپ کا روزہ گویا ٹوٹ جائے گا۔ آپ ٹھیک ہے 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ گویا ایک منٹ تک آپ احتیاط کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد گھر کے اندر جو 2-4-5 موبائل ہیں جو گھڑیاں سب کو ملا لیں اور اس کے مطابق آپ افطار کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس بار اذان کا بہرحال مسئلہ تو رہے گا ہی، تو اس چیز کو بھی ہمیں وقت سے پہلے مینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی معاملہ سحری کا بھی ہوتا ہے۔ سحری میں بھی عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یعنی جو فجر کی اذان ہوتی ہے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جب فجر کی اذان جب شروع ہوتی ہے تو بہت سے وہ لوگ جو دیر سے کھانے والے ہوتے ہیں وہ فجر کی اذان سن کر اپنا کھانا گویا بند کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ اگر یہ عمل ایسا ہے کہ یقینی طور پر دن بھر یہ بس بھوکے ہی رہیں گے، ان کا روزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جو کیلنڈر کے اندر جو ختم سحری کا جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کے تو اذان جو ہوتی ہے اس کے 5 منٹ بعد دی جاتی ہے یا 10 منٹ بعد دی جاتی ہے، چونکہ ختم سحری کا جو وقت ہوتا ہے عموماً مدرسے والے 5 منٹ اس میں خود احتیاط کا دیتے ہیں، یعنی اگر 5:20 پر ختم سحری ہے تو عموماً 5:15 پر دیا جاتا ہے تاکہ 5 منٹ کا جو گیپ رہے، اگر کوئی دیر سے اٹھا کھانے میں کوئی اگر دقت ہوئی تو کم سے کم 2-3 منٹ اور کھا کر وہ اپنا کھانا مکمل کر لے، تو 5 منٹ 4 منٹ کی اس میں احتیاط دی جاتی ہے، تو 4 منٹ تو وہ احتیاط کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر 4-5 منٹ مزید احتیاط کا اس میں رہتا ہے۔ تو فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہ تقریباً ختم سحری سے 10 منٹ بعد دی جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ جو لوگ
فجر کی اذان کا انتظار کرتے ہوئے اپنی سحری کو ختم کرتے ہیں، وہ اپنے روزے کو کس طریقے سے خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ مغرب کی اذان اس بات کی علامت نہیں ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، اور جو فجر کی اذان ہوتی ہے وہ اس بات کی علامت اور اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اذانیں جس طریقے سے سالوں سال جماعت کے لیے دی جاتی ہیں، ایسے ہی یعنی رمضان کے اندر بھی یہ اذانیں اپنے اپنے وقت کی نمازوں کی جماعت کے لیے دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کو خیر و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں خیر اور سعادت کے کام سر انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔